اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ آئیے سنتے ہیں قربانی کے شرعی احکامات۔ یوں تو عوام الناس نے مسائل شرعیہ سے آگاہی کو شجر ممنوع قرار دے رکھا ہے اور سنی سنائی باتوں کو ہی احکام شرعیہ سمجھ کر اس پر قناعت کر لی جاتی ہے، جو کہ غلط عمل ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو قربانی کے شرعی احکامات بتائے جا رہے ہیں، خود بھی سنیے، اس پر عمل بھی کیجیے اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ قربانی دینے والے حضرات زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی کی پیروی اور اللہ عز و جل کے حکم کی بجا آوری ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کر دی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ مقیم ہونا ضروری ہے، مسافروں کے اوپر قربانی کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ صاحب نصاب ہونا، یہاں نصاب سے مراد وہ نصاب نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بلکہ وہ نصاب ہے جس سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ مرد ہونا اس کی شرط نہیں ہے، عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور: قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ یا اونٹنی۔ اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس اور بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال ہونا لازمی ہے۔ بکری، بکرا، دمبا اور بھیڑ کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور اس بیان کردہ عمر سے زیادہ کا ہو تو افضل ہے، اگر کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ بکری، بکرا، بھیڑ اور دمبے کو صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی میں 7 افراد شریک ہو کر اسے ذبح کر سکتے ہیں، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ ان سب کو برابر حصے تقسیم کیے جائیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب کی نیت اللہ ہی کی رضا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی دکھلاوا ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حصوں کی قربانی میں عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کھال ہوتی ہے وہ مسجد یا مدرسے والے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ اگر تو تمام افراد اس کے لیے متفق ہوں کہ ہاں ہم نے کھال مسجد یا مدرسے میں ہی دینی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر 7 میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس چیز کے لیے متفق نہ ہو تو پھر وہ کھال مدرسے یا مسجد میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو قربانی کی کھال ہے اس کے اوپر فقراء کا حق ہے۔ یہ ذبح کرنے والے کو اجرت کے طور پر دینا، قصائی کو اجرت کے طور پر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسے کار ثواب کے لیے صرف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے لیے جب کوئی جانور خریدا جائے تو اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے کہ جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی جانور کا اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو ہڈی تک، یا اتنا پاگل ہو کہ وہ چرنا ہی چھوڑ دے، اتنا کمزور ہو کہ ہڈی میں مغز ہی نہ رہا ہو، اندھا ہو، کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، اتنا بیمار ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، کان یا دم تیسرے حصے سے زائد کٹی ہوئی ہو، کانوں سے خالی ہو، تیسرے حصے سے زائد بینائی چلی گئی ہو، بکری کا 1 اور گائے کے 2 تھن خشک یا کٹے ہوئے ہوں، کسی جانور میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، گندگی کھانے والا ہو، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، زبان اتنی کٹی ہوئی ہو کہ چارہ ہی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی دیتے وقت اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے کہ ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ خود جانور کو ذبح کیا جائے، اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو جانور کے پاس کھڑے رہیں، ذبح سے پہلے قربانی کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھی
لازم ہے۔ اگر تکبیر پڑھنا بھول گئے ہیں، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو پھر جانور حرام ہے، اگر بھول گئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ مرتد، مشرک، مجوسی، مجنوں اور ناسمجھ شخص سے ذبح کروانا، اس سے ہرگز قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ 4 یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اگر 3 رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جائے گا، ورنہ حرام ہے۔ اب بات کرتے ہیں جانور کے گوشت کی۔ یوں تو گوشت سارا کھایا جاتا ہے، مگر گوشت کے اندر چند ایسی چیزیں بھی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ مثال کے طور پر رگوں کا خون، پتا، مثانہ، علامت مادہ و نر، اس کے علاوہ غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے، دل کا خون، پت یعنی وہ زرد پانی ہے جو پتے میں موجود ہوتا ہے، ناک کی رطوبت جو کہ بھیڑوں میں اکثر پائی جاتی ہے، پاخانے کا مقام، آنتیں، نطفہ، اس کے علاوہ جانور کے پیٹ کے اندر سے اگر کوئی بچہ نکلا ہے مردہ حالت میں جسے ذبح نہیں کیا جا سکا، وہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہے، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور کو اس طرح لٹائیں کہ جانور اور ذبح کرنے والا دونوں قبلہ رو ہوں، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے اس چیز کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے تو قربانی کرنا جائز ہے، البتہ دیہات یا گاؤں میں جہاں نماز عید کا اہتمام نہیں، وہاں 10ویں ذی الحجہ کی طلوع فجر سے ہی قربانی کا وقت ہو جاتا ہے، جس ٹائم چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر گائے یا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بچہ اگر مرا ہوا ہو تو وہ حرام ہے، اسے پھینک دیا جائے، اور اگر زندہ ہو تو اسے بھی حلال کر دیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اور روح بالکل نکل جائے تو کھال اتارے، اور گوشت تیار کرنے کے بعد اگر گائے میں شراکت تھی تو ترازو سے تول کر 7 حصے برابر کر لیے جائیں۔ صرف اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں۔ بکرا ہو یا گائے کا 7واں حصہ جو آپ کو ملا ہے، اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر میں ہی رکھ لیا جائے، دوسرا حصہ دوست احباب میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جبکہ تیسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ جانور کی جو رسی اور اس پر ڈالا گیا کپڑا اور گلے میں ہار وغیرہ، یہ سب صدقہ کر دیے جائیں۔ اللہ نہ کرے اگر قربانی کا جانور مر جائے تو مالدار پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، جبکہ فقیر پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی وعید آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین محترم، یہ تھے قربانی کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق تمام مسائل سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔